رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ایک صحابی کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے ایک بات بیان فرمائی. کیا بات ہے؟ آ کر فرمایا اے میرا غلام. جی حضور. فرمایا تمہیں ایک بات بتاتا ہوں اس پر عمل کرنا. ایک عمل بتاتا ہوں اس پر عمل کرنا. بات بتاتا ہوں اس پر عمل کرنا. وظیفہ. جی حضور بیان فرمائیے. ہوتا کیا ہے؟ میرے نبی کے غلاموں سنو. آقا نے فرمایا میرا صحابی جب تو گھر سے نکلے نا تو کرنا کیا ہے؟ کسی کام کے لیے جائے, کاروبار کے لیے جائے, نوکری کے لیے جائے تو تو نے 5 سورتیں پڑھنی ہیں. کتنی پڑھنی ہیں؟ 5 سورتیں پڑھنی ہیں. آج کل ہر بندے کا یہ مسئلہ ہے نا, ہر بندہ یہ چاہتا ہے بھائی شارٹ کٹ کوئی ایسا تویز مل جائے کہ میں راتوں رات کروڑ پتی بن جاؤں. تو میرے صاحبوں آج کل کے یہ پیروں کے وظیفے نہیں ہیں, یہ جو نبیوں کا پیر مصطفیٰ کی ذات ہے نا ان کے مبارک منہ سے نکلا ہوا یہ وظیفہ ہے, رسول اللہ کا بتایا ہوا یہ وظیفہ ہے. اب سنیے حضور نے کیا فرمایا. فرمایا 5 سورتیں پڑھنی ہیں. کون کون سی؟ فرمایا جب تو گھر سے جائے پہلے تو نے پڑھنا ہے قل یا ایھا الکافرون. کیا پڑھنا ہے؟ سورت کافرون پڑھنا ہے. دوسرا فرمایا پھر جاتے ہوئے تو نے دوسری سورت پڑھنی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح. تیسری سورت فرمایا قل هو اللہ. چوتھی سورت قل اعوذ برب الفلق. پانچویں سورت قل اعوذ برب الناس. آقا نے فرمایا جب تو گھر سے نکلے, کاروبار کے لیے جائے, روزی کے لیے جائے, دھندے کے لیے جائے, اپنی کاشتکاری کے لیے جائے, جہاں پر بھی جائے, حضور فرماتے ہیں یہ 5 سورتیں پڑھتا ہوا تو جا, میں محمد گارنٹی دیتا ہوں اللہ تمہیں جاتے ہوئے بھی رزق عطا فرمائے گا, جب تو واپس آئے گا اللہ تمہیں آتے ہوئے بھی رزق عطا فرما دے گا. اب یہ کتنے صورتیں ہیں؟ 5 صورتیں. پھر میرے ساتھ بولیں قل یا ایھا الکافرون. دوسری صورت اذا جاء نصر اللہ. تیسری قل هو اللہ. چوتھی قل اعوذ برب الفلق. پانچویں صورت قل اعوذ برب الناس. یہ رسول اللہ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے. آج کل کے کوئی یہ جو ڈبے پیر ہیں, ہم جو چاہتے ہیں نا ہم تو اس سے وظیفہ لیں گے نا, جو پیر جو 2 مہینے نہاتا نہ ہو, جو گرمیوں میں سردیوں کے کپڑے, سردیوں میں گرمیوں کے کپڑے. آئے روز ہم نہیں دیکھتے, سوشل میڈیا کا دور ہے, موبائلوں کے اوپر دیکھتے ہیں یہ ڈبا پیر, یہ فلاں پیر, یہ جناب والا جوتیوں والی سرکار, یہ فلانی سرکار. ہم ان کو نہیں مانتے. ہم اگر مانتے ہیں تو مصطفیٰ کی ذات کو مانتے ہیں, یا ہم اس کی پیروی کرتے ہیں جو میرے مصطفیٰ کا پیروکار ہے. اب دیکھیے لفظ پیر ہے نا, پیر 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 ویسے پیر کہتے ہیں بوڑھے کو, توجہ ہے سب کی, پیر کہتے ہیں بوڑھے کو. اور جو اس کا عام فہم جو ترجمہ ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے پیر وہ ہوتا ہے جس کی پیروی کی جائے, اور جس کی پیروی کی جائے پیروی اس کی جائے جو مصطفیٰ کا پیروکار ہو. ارے ہم اس کو پیر مانتے ہیں جس کا چلنا پھرنا کھانا پینا میرے مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق ہو. ہم ایسے ارے گرے کو نہیں مانتے جو سرکس کراتا ہو, جو میلے لگواتا ہو, جو کشتیاں کرواتا ہو, جو کتے لڑاتا ہو, جو اور غلط پروگرام کرتا ہو. ہم ایسے کسی پیر کو نہیں مانتے. پیر وہ کامل ہے جس کا چلنا یا محمد عربی کے فرمان کے مطابق ہو یا رب کے کلام قرآن مجید کے مطابق ہو. جس کا چلنا قرآن کے مطابق ہو یا مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق ہو. ہم ایسے ایرے گہرے کو نہیں مانتے. اب دیکھیے یہ وظیفہ کس کا بتایا ہوا ہے؟ رسول اللہ کا.